الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए खास है जो इस कायनात का मालिक दाता और राज़िक है।
جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ سے قبل ایک اہم موضوع کے حوالے سے دو خطبات جمعہ میں کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ دین کے اندر نئی چیز داخل کرنا، دین کا حلیہ بگاڑ دینا، اپنی مرضی سے عبادات گھڑ لینا، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اللہ کے دین کے اندر بہت بڑی تباہی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ معاشرہ بدعات کے اندر پوری طرح ہٹا ہوا ہے۔ ہم کیسے ان بدعات کو پہچان سکتے ہیں اور ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے ابتدائی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا تعلق کسی نہ کسی سبب کے ساتھ ہوتا ہے، جنس کے ساتھ ہوتا ہے، کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، مقدار کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس عمل کا تعلق کسی وقت زمانے کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی جگہ کے ساتھ ہوتا ہے، مکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، اس کا بھی سبب ہے۔ مثلا آپ ابھی جمعہ پڑھنے آئے ہیں یا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس کا ایک سبب ہے کہ سورج ڈھل گیا، ظہر فرض ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز فرض ہو گئی، طلوع فجر ہوئی، فجر کی نماز فرض ہو گئی۔ فجر کی نماز کی فرضیت کا ایک سبب ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ عرض میں نے یہ کی تھی کہ اس وجہ کا قرآن و سنت سے معلوم ہونا اور ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ اپنی مرضی سے انسان عمل کا سبب بھی نہیں بنا سکتا۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے وقت سے پہلے نماز پڑھ لے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک سبب ہے، قرآن و حدیث نے وہ بتایا ہے، اس کے مطابق اگر پڑھے گا تو قبول ہے، وگرنہ اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی عمل کا تعلق جنس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں نے دو باتیں عرض کی تھی۔ مثال کے طور پر آپ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، اس کی ایک جنس ہے، قرآن نے بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی اسلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ جب اس جنس کو آپ اللہ کے راستے میں دیں گے آپ کی قربانی ہوگی۔ اگر آپ اپنی مرضی سے، عقیدت سے، پیار سے کوئی قیمتی ترین جانور خرید لیں، ہرن کی مثال میں نے دی تھی، آپ کی قربانی نہیں ہوگی، عقیدت اپنی جگہ ہے، پیسہ آپ نے لگا دیا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کی وہ جنس جو قرآن و سنت نے بیان فرمائی ہے اس کو آپ نے ملحوظ نہیں رکھا۔ ایسے ہی فطرانے کے اندر دی جانے والی اجناس ہیں، ان جنسوں کا خیال کرنا ضروری ہے جو اللہ کے نبی نے اسلام نے بتلائی ہے۔ اپنی مرضی سے قیمتی میوے خرید کر ہر میوہ یا اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید کر آپ نہیں دے سکتے، بھلے وہ جتنی مرضی قیمتی ہو، مہنگی ہو اور جتنی مرضی عقیدت سے دی جائے، آپ کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی
قرآن و سنت نے جو بھی عمل کرنے کا مجھے اور آپ سب کو مکلف بنایا ہے، اس کا طریقہ، اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ کوئی عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، حتیٰ کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو نماز پڑھی ہے وہ بھی آپ نے اپنی طرف سے طریقہ ایجاد نہیں کیا، یا اپنی طرف سے نبی علیہ السلام نے طریقہ شروع نہیں کیا، حالانکہ نبی علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ شارع ہیں، شریعت سازی کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھیج کر نبی علیہ السلام کو سکھلائی ہے، اس کے اوقات بتائے ہیں، اس کا طریقہ سکھلایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبریل نے 2 مرتبہ امامت کروائی ہے اس نماز کی، ہر نماز کے اس کے اول اور آخر وقت دونوں وقتوں کی مجھے جبریل نے آ کر نماز پڑھائی ہے، بتائی ہے، سکھلائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ایک خاص کیفیت ہے، اس عمل کا تعلق ایک کیفیت کے ساتھ ہے، جیسے اس عمل کا تعلق ایک زمانے کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ ہے، ایسے ہی نماز کا تعلق ایک خاص کیفیت کے ساتھ ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جب آپ اس طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ جب آپ اس طریقے کو چھوڑ دیں گے، اپنی مرضی سے کوئی خوبصورت طریقہ ایجاد کر دیں، اپنے ذہن کے مطابق کوئی کسی علت کی بنیاد پر آپ اس کا طریقہ بنا لیں اور سمجھیں چلو یار نماز تو پڑھی ہے نا، نمازی آدمی ہے یار، 5 وقت مسجد میں جاتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز صحیح پڑھنا ضروری ہے، سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ وگرنہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث آپ کو سنائی تھی، صحابی رسول ہے، مسجد نبوی ہے، نبی کے بالکل سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنی نماز ریجیکٹ کر دی، فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا چلو پڑھ لیا خیر، یہ کمزوری تھی، نماز تیری ہو گئی ہے، نہیں، فرمایا تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں صحابی رسول نے نبی کے سامنے مسجد نبوی کے اندر کتنی خوبصورت نماز پڑھی ہوگی، کتنی اپنی طرف سے اچھے طریقے سے پڑھی ہوگی، لیکن اس میں ایک کمزوری تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کمزوری کی وجہ سے پوری نماز اس کی رد کر دی، ریجیکٹ فرما دی۔ اس لیے نماز اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کی ایک کیفیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ وضو کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کے مطابق کریں گے تو وضو ہوگا، وگرنہ وضو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ایک صحابی کو دیکھا، اس نے وضو کیا، اس کی ایڑی پہ تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے جہنم کی بہت بڑی ہلاکت ہے۔ وضو کیا ہے لیکن ایک ایڑی کے اندر یا پاؤں کے اندر تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی ہے، تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ حج ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، آپ اس طریقے کے مطابق حج کریں گے تو حج ادا ہوگا۔ عمرے کا ایک خاص طریقہ ہے، عقیدت سے، محبت سے آپ بھاگے جائیں، پیسے لگائیں، سفر کر کے دور دراز کا آپ بیت اللہ پہنچے، وہاں جا کر اپنی مرضی سے سارے ارکان ادا کرنے شروع کر دیں۔ آپ کہ میری یہ عقیدت ہے، میرا یہ پیار ہے، میں ایسے چاہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، کعبۃ اللہ کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، مکہ
के साथ मुझे मोहब्बत है, अपनी मर्जी से आप उम्रा या हज का तरीका याद कर सकते। इसलिए इस अमल का ताल्लुक एक खास कैफियत के साथ है, तरीके के साथ है। अल्लाह के नबी इस्लाम ने खुद उम्रा करके हज करके अपने सहाबा को दिखाया है और बल्कि फरमाया खुजू अपनी मनासिककुम, लोगों मुझसे हज के मनासिक सीख लो, मुझसे हज के तरीके सीख लो। हो सकता है कि आइंदा साल में दुनिया में मौजूद ना हो, दुनिया से चला जाओ, मुझसे हज के तरीके सीख लो। तो अमल का ताल्लुक अगर किसी कैफियत के साथ है, उस कैफियत का भी कुरान और सुन्नत से साबित होना जरूरी है। अपनी मर्जी से मैं अपने जहन से या अपने किसी एडवाइजर की एडवाइस से मैं उस अमल की कैफियत मुतय्यन नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर कुरान और सुन्नत की मोहर मौजूद ना हो, जब तक अल्लाह के नबी इस्लाम का तरीका मौजूद ना हो। हमारे लोग बड़ी जल्दी से ये बात कर देते हैं कि यार इसमें हरज क्या है, यार ये मना कहाँ है, रोका कहाँ गया है। इबादत के अंदर असल मना है। आप कोई भी इबादत अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, असल मना है। जब भी आप कोई इबादत करेंगे तो उसकी दलील पेश करेंगे। मैं कोई भी इबादत शुरू कर दूं जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है और मैं उसको इबादत का नाम दूं, अकीदत से, मोहब्बत से, प्यार से, सवाब समझ के करता जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता जब तक उसकी मेरे पास कोई ना कोई पक्की और सही और मुस्तनद दलील मौजूद ना हो। ऐसे ही बाज़ आमाल ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक मिकदार के साथ होता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मोटी मोटी दो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। नमाज पढ़ते हैं, फजर के 2 रकअतें फर्ज है, जोहर की 4 रकअतें फर्ज है, असर की भी 4 फर्ज है, मगरिब के 3 फर्ज है, इशा के 4 फर्ज है। क्या ख्याल है, मैं अपनी मर्जी से फजर की 4 रकअत फर्ज पढ़ सकता हूँ या आप पढ़ सकते हैं? क्यों भाई, क्या हरज है? नमाज ही है ना, सजदे ज्यादा होंगे ना, रुकूल ज्यादा होंगे, तस्बीहात बढ़ जाएंगी, अज़कार बढ़ जाएंगे, अल्लाह को राजी करना है सवाब की नीयत से। मेरा दिल चाहता है कि मैं 2 की बजाय 4 रकअत पढ़ूं, पढ़ सकता हूँ। इसलिए कि इस अमल का ताल्लुक एक मिकदार के साथ है और वो मिकदार अल्लाह के नबी इस्लाम ने बतलाई है। जोहर की 4 रकअतें में कहता हूँ यार मेरी मसरूफियत है, मैं 2 पढ़ लेता हूँ, चलो 2 जो है ना फजर के साथ मिला के पढ़ लेता हूँ, उस वक्त फ्री होता हूँ। असर की 4 है, मगरिब की 3 है, क्यों 3 है? अल्लाह के नबी को पता है, अल्लाह को पता है क्यों 3 है, हमें नहीं पता। बस हम पाबंद है कि अल्लाह और उसके रसूल ने बतला दिया, हमने उतने पढ़ने हैं। मैं अपनी मर्जी से नमाज की रकअतों की तादाद कम या ज्यादा नहीं कर सकता, हत्ता कि नमाज के अंदर रुकू सजदे में जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं अपनी मर्जी से, जिनके अंदर शरीयत ने गुंजाइश रखी है, उसमें तो गुंजाइश है, लेकिन अपनी मर्जी से अज़कार का इजाफा और कमी बेशी भी इंसान नहीं कर सकता। वही पढ़ते हैं जो अल्लाह के नबी इस्लाम ने बताया। हाँ, जहाँ इख्तियार दिया है वहाँ आप अज़कार ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। आखिरी तशहुद के अंदर आप कई दुआएं मसरूफ पढ़ सकते हैं, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए कई दुआएं कर सकते हैं, इसलिए कि इसकी हदीस में दलील मौजूद है। लेकिन मैं क़ियाम के अंदर खड़ा खड़ा सूरत फातिहा की जगह कोई और सूरत पढ़ दूं, नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसलिए भाइयों ये बड़ा मोटा सा कुलिया है, ये बड़ा आसान फार्मूला है अपने अमल को सुन्नत के मुताबिक बनाने का, कि आप कोई ऐसा अमल करते हैं जिसका ताल्लुक मिकदार के साथ है, वो मिकदार भी कुरान और सुन्नत से साबित होना जरूरी है। अपनी मर्जी से आप मिकदार को तय नहीं कर सकते। अज़कार करते हैं, अज़कार 2 किस्म के हैं। कुछ अज़कार वो हैं जिनका वक़्त भी मुतय्यन है और तादाद भी मुतय्यन है। कुछ अज़कार ऐसे हैं जिनका ना कोई वक़्त मुतय्यन है ना तादाद मुतय्यन है। आप अपनी मर्जी से दिन रात
आप जितनी मर्जी मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कोई हर्ज नहीं। दुरूद पाक पढ़े कसरत से, बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ी नेकी है, गुनाहों का कफारा है, परेशानियों का इलाज है, दुखों का इलाज है दुरूद पाक के अंदर। दुआ के अंदर कसरत से दुरूद ही पढ़ते रहे आप, परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, गुनाह भी माफ हो जाएंगे। जितना मर्जी दुरूद शरीफ पढ़े, कोई हर्ज नहीं। लेकिन कुछ अज़कार ऐसे हैं जिनकी तादाद मुतय्यन है। मसलन हर नमाज के बाद हम सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। कितनी मरतबा पढ़ते हैं? 33 मरतबा। अल्लाह के नबी ने इस्लाम में फरमाया, जो बंदा इससे ज़ायद मिक़दार में पढ़ेगा फ़क़द तअद्दा व ज़लमा, उसने हद से तजावुज़ किया है, वो ज़ालिम इंसान है जिसने अल्लाह और उसके रसूल का मुतअय्यन करदे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की है, तजावुज़ करने की कोशिश की है। हालांकि सुभान अल्लाह पढ़ना कितना बड़ा सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना जिक्र है, अल्लाह अकबर पढ़ना बहुत बड़ा जिक्र है। लेकिन नमाज के बाद अगर ये 33 मरतबा मशरूअ है तो 33 मरतबा ही पढ़ना है, इससे ज़ायद आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए इस अमल का ताल्लुक भी एक मिक़दार के साथ है। मैं अपनी मर्जी से कहूँ चलो जी मेरा दिल करता है कि मैं सुभान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ूं, अल्हम्दुलिल्लाह भी 100 मरतबा पढ़ूं, अल्लाह अकबर भी 100 मरतबा पढ़ूं। पढ़ा मैंने सुभान अल्लाह ही है, अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ा है, अल्लाह अकबर ही पढ़ा है, अल्लाह की तस्बीह बयान की है, उसकी तहमीद बयान की है, उसकी तकबीर बयान की है, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई के तज़किरे किए हैं। लेकिन मेरे ये तज़किरे, मेरी अकीदत अपनी जगह, मैंने वो तरीका छोड़ दिया। वो जो मुतअय्यन था कुरान और सुन्नत में, जो अल्लाह के नबी ने इस्लाम में बतलाया, समझाया, करके दिखलाया, मैंने उसको छोड़ दिया है। मेरी कोई इबादत नहीं बनेगी, उल्टा मेरे लिए वबाले जान बन सकती है, बिदअत बन जाएगी। आमाल के अंदर बजाय नेकियों का इजाफा गुनाह शुरू हो जाएंगे। इसकी एक और दलील भी है, सुनन दारमी के अंदर एक सही सनद के साथ वाक़या मौजूद है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद में देखा कुछ लोग बैठे हुए हल्के बनाकर अज़कार कर रहे हैं। एक बंदा खड़ा होता है, वो सारे लोगों को कहता है जी हल्लिलू मियतबर्रा। दूसरा बंदा खड़ा होता है, वो अपने ग्रुप वालों को कहता है कब्बिरू मियतबर्रा। एक खड़ा होता है, वो कहता है सब्बिहू मियतबर्रा। वो कहता है 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहो। अज़कार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मस्जिद में बैठे हैं। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात बड़ी अजनबी महसूस हुई। उन्होंने समझा यार ये बंदों का तरीका ठीक नहीं है। फौरी गए जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, जो उस इलाके के गवर्नर है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा मैंने कुछ लोगों को इस तरीके से अज़कार करते देखा है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहने लगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुमने उन्हें मना नहीं किया? कहते देखो जी जिक्र अज़कार कर रहे हैं, मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ? फरमाया जाओ उनको कह दो, ये जो अपने हाथों पर तुम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह शुमार कर रहे हो ना, ये अपने गुनाह शुमार करो, ये तुम्हारे गुनाह हैं, सवाब नहीं है। सहाबी रसूल हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत बड़े फकीह साहबी। हमारे यहाँ एक खास तबका है, वो सहाबा में सबसे बड़ा फकीह जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को मानता है। वो सहाबी जो नबी इस्लाम के दौर में भी फतवा दिया करते थे, वो सहाबी जिनका इज्तिहाद नबी की हदीस के मुताबिक हो जाता। जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जब बाहर आए, देखा लोग जिक्र अज़कार कर रहे हैं, महफिल जमी हुई है, मस्जिद में बैठे हैं, बड़ा पाकीज़ा जिक्र कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को कहने लगे वैलकुम या उम्मत मुहम्मद, और तबाह बर्बाद हो जाओ तुम्हारी तबाही। ये तुमने क्या दीन के अंदर नया काम शुरू कर दिया है? ये क्या तरीका है? अभी तक तो नबी इस्लाम के कपड़े दुनिया के अंदर मौजूद हैं, आप इस्लाम के इस्तेमाल शुदा बर्तन दुनिया के अंदर मौजूद है। कहने का मतलब नबी इस्लाम को फौत हुए भी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, अभी तो आपके ज़ेरे इस्तेमाल चीज
کرنی ہے؟ وہ جو عبادت کرنے والے سارے نیک لوگ صوفی بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ دھیان سے بات کرے، ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ کوئی گناہ کا نہیں، ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، ہم اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ہمارے کوئی بھائی کہتے ہیں یار یہ اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، بدعت حسنہ کا نام دے دیتے ہیں اس کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول میں نے آپ کو سنایا تھا، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے، لوگ کر کے اس کو حسنہ کا نام دیتے پھرے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین کے اندر کوئی بھی نیا کام گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اب ان لوگوں نے بھی یہی جواب دیا جو آج کل ہمارے ہاں لوگ جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دھیان سے بات کریں، یا ابا عبد الرحمن، اے عبداللہ بن مسعود، اے ابو عبد الرحمن، دھیان سے بات کریں، ہم تو خیر، بھلائی، نیکی کا عمل سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں ہاں، اگر تم واقعی اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہو، ما اراکم الا مبتدئین، میں تمہیں پکا بدعتی سمجھتا ہوں، تم پکے بدعتی ہو، تم نے دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے سے تجاوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تمہیں طریقہ کس نے اذکار کا سکھلا دیا؟ یہ تم متعین کر کے ایک خاص وقت میں ایک حلقہ بنا کر لوگوں کو 100 مرتبہ یہ پڑھا رہے ہو، سکھلا رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تمہیں کس نے کہا؟ یہ ان بھائیوں کے لیے جواب ہے جو آج کہتے ہیں یار اس میں حرج والی کون سی بات ہے، حرج کیا اس میں، منع کہاں ہے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ کے پاس کہ کوئی بھی خیر کا کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی قرآن و سنت کے اندر دلیل موجود ہونی چاہیے۔ تو عمل کا تعلق اگر مقدار کے ساتھ ہے، وہ مقدار بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے ہیں آپ لوگ، کتنی تراویح پڑھتے ہیں جی؟ کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، کچھ 20 پڑھتے ہیں۔ جو 8 پڑھتے ہیں ان سے پوچھا جائے بھی آپ کیوں 8 پڑھتے ہیں؟ کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے پڑھی، 8 رکعت آپ نے نفل پڑھے ہیں، تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ہماری یہ دلیل ہے۔ جو 20 پڑھتے ہیں ان سے پوچھا جائے، ایک ضعیف روایت، منقطع روایت جو اللہ کے نبی سے حتیٰ کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت نہیں ہے، وہ پیش کر دیتے ہیں 20 پڑھتے ہیں، ایک طبقہ 36 بھی پڑھتا ہے۔ تعداد ہے نا، نوافل ہی ہے نا، اگر آپ ان نوافل کو مسنون سمجھ کے پڑھیں گے تو بدعت بن جائے گا۔ اب ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ تعداد ہے، کثرت ہے۔ اللہ کو کثرت مطلوب نہیں ہے، عبادت کے اندر صرف کثرت ہی اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے، شریعت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ بس عمل زیادہ ہو جیسا بھی ہو، یہ مزاج شریعت کا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایک ہی رات میں پورا قرآن شبینہ پڑھ دیتے ہیں، قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، سپیکروں کے اندر آپ نے بھی سنا ہوگا، شبینہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے پکا کر لوگوں کو بلا لیتے ہیں، قرآن بلاتے ہیں، حافظ بھی قرآن بلا لیتے ہیں، آؤ جی اتنے قرآن ختم کر دو یہاں پر۔ وہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کہتے حرج کیا یار، قرآن ہی پڑھا ہے، قرآن پاک پڑھنا گناہ ہے، قرآن ہی پڑھا ہے نا۔ میرے بھائیوں یہ بات جھگڑنے کی نہیں ہے، لڑنے کی نہیں ہے، ضد کی نہیں ہے، تعصب کی نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن پڑھے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ اس طرح پڑھے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کھانوں پر کوئی بھی پڑھتے جائیں اور سمجھے کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، ایسے ثواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے اگر عمل کا تعلق کسی مقدار کے ساتھ ہے، وہ مقدار بھی وہ ہونی چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اپنی طرف سے آپ مقدار متعین نہیں کر سکتے، جتنی مرضی آپ کی عقیدت ہے، پیار ہے، آپ کا دل چاہتا ہے عبادت کو، ایسے نہیں کر سکتے۔ ایسے
عمل کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ ہے تو اسی وقت میں اسی زمانے کے اندر اگر آپ عمل کریں گے تو قابل قبول ہے. رمضان کے روزے ہیں کب رکھنے ہیں بھائی؟ رمضان کے اندر. پورے مہینے کے روزے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف رمضان میں رکھے ہیں اور اللہ نے فرض بھی صرف رمضان مبارک کے کی ہیں. اب اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے کہے جی رمضان بڑی گرمی ہوتی ہے میں سردیوں کے اندر ہی رکھ لیتا ہوں، رکھ سکتا ہے؟ 30 پورے روزے سردیوں میں رکھ لے، کیا یہ رمضان مبارک میں بڑی گرمی ہوتی ہے لہٰذا میں ابھی سے رکھ لیتا ہوں؟ ایسے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس عمل کا ایک وقت ہے، زمانہ ہے، اور وہ وقت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. ایسے حج کے ایام ہے، ایک بندہ کہ یار ذوالحجہ کے اندر نا 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک مکے کے اندر بڑا رش ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے، صحیح طرح حج نہیں ہوتا، مناسک ادا نہیں ہوتے، میں نا ابھی سے ہی حج کر لیتا ہوں. کر سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس عمل کا تعلق ایک وقت اور زمانے کے ساتھ ہے. آپ حج کو 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کے درمیان انہی دنوں میں کر سکتے ہیں. رمضان کے اندر آپ حج نہیں کر سکتے، محرم میں آپ حج نہیں کر سکتے. اس عمل کا ایک وقت ہے، متعین ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، تو اس عمل کا ایک وقت ہے. ہمارے بھائیوں نے ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ آپ سن رہے ہوں گے آج کل پروگرام ہو رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں میلاد کی. 12 ربیع الاول آ رہا ہے، لوگ اس کو جشن عید میلاد کا نام دے کر بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور جو نہ منائے اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان کو تو نبی علیہ السلام کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے، ان کو تو پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے، ضد ہے، یا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سے کوئی تکلیف ہے. دیکھو جی محبت کا اظہار تو یہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام آئے ہیں، گلیاں سج جانے چاہیے، جھڑیاں لگا دیں، پھول بچھا دیں، چراغاں کر دیں، دیگیں پکا دیں، کھانے پکا دیں، پروگرام ہونے چاہیے، محفلیں ہونی چاہیے. اب تو میں نے آج ایک اشتہار کے شہر میں بڑا بینر لگا ہوا تھا کہ 12 ربیع الاول میلاد کے موقع پر باقاعدہ پرچم کشائی بھی کی جائے گی. میں نے 2 خطبات پہلے ذکر کیا تھا کہ جو بدعت ہوتی ہے نا یہ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے، سنت ہمیشہ ایک طرح رہتی ہے. جو بات صحیح ہے نا قرآن و سنت سے صاحب وہ ایک ہی طرح رہتی ہے، اس کا طریقہ ایک ہی ہے، جو نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی تھا آج بھی ہوئی ہے. لیکن بدعت رنگ بدلتی رہتی ہے. آج سے کچھ سال قبل میلاد منانے کا طریقہ اور تھا، پچھلے سال کچھ اور تھا، اس سال کچھ اور ہوگا، پاکستان میں کچھ اور ہے، انڈیا میں کچھ اور ہے، عراق میں، مصر میں کچھ اور ہوگا. لوگوں کے میلاد منانے کے طریقے اپنے اپنے مختلف ہیں. کئی جگہ پر ڈھول کی تھاپ پر ناچ گانا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کتنا بڑا ظلم ہے. نبی علیہ السلام آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آئے، بے حیائی فحاشی کو ختم کرنے کے لیے آئے. ان کی آمد پہ ان کے نام پر لڑکیوں کو سجایا جاتا ہے، بازاروں میں نکالا جاتا ہے، ایسے کنسرٹ رکھے جاتے ہیں، وہاں ناچ گانا ہوتا ہے، پروگرام ہوتے ہیں، ڈھول ہوتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، نعتیں لگا کر ساتھ اس کے ڈھول دھمکا ہوتا ہے. یہ کہاں کی عبادت ہے بھائی؟ یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے یا آپ کے ساتھ دشمنی ہے؟ اچھا اس بات کی خوشی سے ابا کو نہیں ہوئی؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 23 مرتبہ ربیع الاول آیا. نبی علیہ السلام نے تو کبھی اپنی زندگی میں صحابہ کو اکٹھا کر کے نہیں کہا آؤ جی میری پیدائش کا دن ہے، میلاد مناتے ہیں، تمہیں کوئی خوشی نہیں ہے؟ 30 سال تک خلافت راستہ رہی ہے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. 80 ہجری تک صحابہ کا دور رہا، کسی نے ایسا کام نہیں کیا. حتیٰ کہ ائمہ اربعہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، محدثین نے کچھ نہیں کیا، امام ابو حنیفہ نے بھی کچھ نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مسلک کے بہت بڑے امام اور مقتدر پیشوا سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا. 4 صدیاں اس کائنات کے اندر، اسلام کے اندر کوئی جشن عید میلاد اس کا کوئی نام نہیں. وہ صحابہ جنہوں نے
نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت پہ اپنی جانیں پیش کی. یہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, جنہوں نے اپنی گردنیں کٹا دی, اپنے سینے چھلی کروا لیے, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا, کیا وہ نبی کے محبت میں چراغاں نہیں کر سکتے تھے, جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے؟ یا وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ رکھ دی, کیا وہ کچھ چندہ, کچھ دیگے, کچھ اجناس, کچھ اناج میلاد مصطفیٰ کے لیے نہیں جمع کروا سکتے تھے؟ جھنڈیاں نہیں لگا سکتے, چراغ نہیں کر سکتے تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے پتہ کیوں نہیں ملاد منایا؟ صحابہ کو کام بڑے سی, نالے غم بڑے سی. ایک تو غم تھا, دوسرا کام تھا, وہ بہت مصروف لوگ تھے. دینی دنیا ساری بڑی آ گئی, انہوں نے نہ کوئی غم میں نہ کوئی کام میں. دینی دنیا, یہ میں کسی پر کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا. ہمارے بہت سارے بھائی تشریف فرمائے, غصہ نہ کریں. آپ سوچیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں دنیا میں تشریف لانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا بس ایسے دیکھا دکھائی؟ ہم آج کل تو عورتیں بھی میلاد منانا شروع ہو گئی ہیں, عورتوں کے پروگرام ہوتے ہیں, باقاعدہ بھنگڑے ہوتے ہیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جب بندہ دین کو چھوڑتا ہے نا, سنت کو چھوڑتا ہے, قرآن و حدیث سے دور ہوتا ہے, پھر ایسے ایسے گمراہیاں اور ایسی ایسی واہیاتیاں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں اللہ کی پناہ. تو اس لیے میرے بھائیوں, صحابہ جو اپنی جانوں کے قربانیاں دینے والے, اپنی گردنیں کٹا دینے والے, اپنے سینے چھلنی کروا دینے والے, انہوں نے نبی کے ساتھ ایسی کوئی محبت کا اظہار نہیں. نبی علیہ السلام نے خود بھی اپنے جنم دن کا روزہ رکھا, اور اس کا تعلق معذرت کے ساتھ پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, اس نبی علیہ السلام کی پیدائش کا تعلق کسی تاریخ کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق دن کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنی پیدائش کی وقت بتلایا نا, تو آپ نے سوموار کا دن بتایا ہے, ربیع الاول محرم صفر کی کوئی تاریخ نہیں بتائی. اس کا تعلق سوموار کے ساتھ ہے. نبی نے روزہ رکھ کے اپنی خوشی ایسے بنائی ہے, اور ہم کھانے کھلا کر جشن میلاد کے نام پر عید کا نام دیا ہوا, عید منا رہے کئی جگہ پر, تو اللہ معاف ہوا عید کی نماز نہیں پڑھتے. بات پھر وہی ہے کہ یہ ایسی بدعت ہے, یہ ایسا کام ہے جس کا طریقہ, جس کا رنگ بدلتا رہتا ہے, ایک طریقے پر نہیں رہتی. ہر بندہ اپنی عقیدت سے اپنے طریقے سے بناتا ہے, جتنے اس کے پاس وسائل ہیں اتنا وہ محنت کر لیتا ہے, اتنے پیسے وہ اتنے اپنی گلی سجا لیتا ہے. جس کے پاس نہیں ہے بس وہ نہیں سجاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ایسی بدعات اور خرافات سے بچائے. اور پھر بڑی بات یہ بھی ہے کہ 12 ربیع الاول بالاتفاق سارے مسلمانوں کے نزدیک 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام پیدا کب ہوئے, اس میں بڑا اختلاف ہے, بہت اختلاف ہے. بریلوی مسلک کے, حنفی مسلک کے بڑے بڑے علماء نے مختلف طریقے لکھی. پیر عبد القادر جیلانی کہتا ہے نبی علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے, کچھ نے کہہ دیا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, کچھ 9 کے قائل ہے, کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. یہ اختلاف ہے. عید کے اندر کوئی اختلاف ہے نہیں ہوتا. عید الفطر کب مناتے ہیں ہم سب لوگ؟ بولو, یکم شوال کو. عید الاضحیٰ کب مناتے ہیں؟ 10 ذوالحجہ کو. کبھی اختلاف ہوا ہے؟ کسی نے اختلاف کیا ہو؟ کسی نے کہا نہیں ساڈی عید پہلو ہونی ساڈی بعد ہونی؟ نہیں, سب لوگ متفق ہیں, سارے مسلمان. یہ ایک ایسی عید ہے جس پر کسی کا اتفاق نہیں. عید پر اختلاف نہیں ہوتا, اس لیے یہ کوئی عید نہیں ہے, کوئی جشن نہیں, کوئی یہ مروجہ جو طریقہ ہے یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. اس عمل کا تعلق جب آپ زمانے کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ زمانہ, یہ وقت نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہونا ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اس لیے اپنے آپ کو بچائیں ان خرافات اور بدعات سے. آخری بات, یا وہ اس عمل کا تعلق کسی جگہ کے ساتھ ہوگا. مثلا حج کہاں ہوتا ہے؟ بیت اللہ میں, مکہ المکرمہ میں.
اب یہ حج کسی اور جگہ پر ہو سکتا ہے؟ آج کئی لوگوں نے لاہور میں بھی حج شروع کر دیا، سیون شریف حج شروع کر دیا، ایک پہاڑ ہے ذکری فرقہ ہے خاص، اس نے اس کے ارد گرد طواف شروع کر دیا۔ طواف کی ایک جگہ ہے متعین، وہاں طواف کرنا ہے۔ حج کی ایک جگہ ہے، وقوف عرفہ کی ایک جگہ ہے، وہاں وقوف کریں گے تو حج ہوگا۔ کئی لوگ کہتے ہیں امیروں کا حج بیت اللہ مکہ میں ہوتا ہے، غریبوں کا حج سیون شریف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیسے کیسے ہم نے کام دین کے نام پر، ثواب کے نام پر ایجاد کر لیے۔ یہ چیزیں اگر ہم ان سے باز نہ آئے، اپنی نسلوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو نہ بتائیں، آنے والے وقت میں پھر یہ دین ہمیں صحیح سلامت نہیں ملے گا، دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، ہماری نسلیں دین کے نام پر خرافات میں کھو جائیں گی۔ خدارا ہوش کے ناخن نہیں، سمجھیں اللہ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا ہے، ہم سب نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، کامیابی بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے میں ہی ہے۔ وہ نصاب جو اللہ اور اس کے رسول نے اتارا ہے اس کو پڑھیں گے، اس کے مطابق پیپر حل کریں گے تو پھر ہی کامیابی ہے۔ اپنی طرف سے ہم کوئی چیز اس میں داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری زندگی قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، ہمیں بھی بچائے، ہماری نسلوں کو بھی بچائے، ہمارے معاشرے کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح بنا دے، اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، اللهم اشف كل مريض شفاء كاملا عاجلا۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔